بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا نام طلعت محمود ککیزئی ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہوں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بہاول نگر میں گزشتہ تقریباً 40 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، لیگل پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں ریگولرلی جانا ہوتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ کیسز کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے فیس بک پر کافی عرصے سے مختلف کرنٹ افیئرس کے اوپر اور خاص طور پر لیگل میٹرز کے اوپر میں لکھتا رہتا ہوں پوسٹ۔ اس میں دوست احباب پڑھتے بھی ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں اور لائک ڈس لائک بھی کرتے ہوں گے ضرور۔ تو ابھی آج کی ویلاگ کرنے کے لیے ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرسوں 30 تاریخ کو ایک بہت اہم کیس سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے فکس ہوا ہے، جو آرٹیکل 63A کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو ریویو پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے پرسوں، اور اس پہ فیصلہ متوقع ہے یا اس کی ہیئرنگ ہوئے گی تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس میں۔ تو مجھے اس لیے خیال آیا کہ آج سے 2 سال پہلے، بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ، اپریل 22 میں جب پنجاب میں انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ کے لیے الیکشن ہوا ہاؤس میں اور پولنگ ہوئی، تو اس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کو 20-25 جو ارکان تھے صوبائی اسمبلی لاہور کے، انہوں نے ووٹ دیا حمزہ شہباز کو، اور جس کے نتیجے میں وہ الیکٹ ہوئے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو اس میٹر میں جب یہ معاملہ جوڈیشل سکروٹنی کے لیے سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ میں فیصلہ صادر ہوا مئی 22 میں، جس کے مطابق یہ ہولڈ کیا گیا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں پی ٹی آئی کے ہونے کے باوجود حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ ڈالے ہیں، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، تو اس لیے ان کو اپنی وزارت اعلیٰ سے جو منتخب ہوئے تھے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو اس وقت بھی میں نے، بلکہ یہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے سے پہلے، میں نے فیس بک پر اپنے کامنٹس لکھتے ہوئے یہ اسٹڈی کرنے کے بعد ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کو اور کرمنل لاء جو میری اسپیشلائزیشن ہے، جس میں میں پریکٹس کر رہا ہوں گزشتہ کئی دہائیوں سے، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں مجھے جو سمجھ لگی یا جو میں نے رائے قائم کی وہ میں نے اپنے فیس بک پر لکھی تھی، وہ بھی بہت سے دوستوں میں پڑھی۔ تو آج چونکہ پھر 2 سال کے بعد یہ دوبارہ کیس لگا ہے سپریم کورٹ میں ریویو کی شکل میں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں نئے سرے سے جو اپنے خیالات ہیں یا جو میرا تبصرہ ہے یا جو میری رائے ہے قانون اور آئین کے مطابق، اس کو میں یوٹیوب پہ ویلاگ کی شکل میں ریکارڈ کروا کے اپنے دوستوں کے اور اپنے متعلقہ جو حضرات ہیں، خواتین و حضرات، ان کے تبصروں کے لیے یا ان کی رائے کے لیے اس کو میں آن ایئر کروں، اور ویلاگ کرتے ہوئے میں پہلی دفعہ یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو میں آپ سب حضرات سے جو مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ براہ کرم ان معروضات کو اور میری رائے کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بغیر کسی قسم کی جانبداری یا غیر جانبداری، تعصب یا عدم تعصب کو خاطر میں لائے ہوئے، تو مجھے امید ہے کہ اس پہ آپ توجہ فرمائیں گے، اور اگر میری کوئی اس میں غلط انٹرپریٹیشن ہو یا قانون اور آئین کے منافی کوئی بات ہو تو میں بڑے شکریہ بھی ادا کروں گا اگر پوائنٹ آؤٹ کی جائے، تو میں رائے تبدیل کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہوگا۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ اگر میری معروضات آپ کی سمجھ میں اور آپ کے مطالعے میں آنے کے بعد آپ اس سے اگر ایگری کریں تو اس کو اپنی پچھلی رائے، خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، ایون سپریم کورٹ کے ججز ہوں، یا لائر کتنے بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، اعلیٰ معروف اور مصروف ترین لائرز ہوں، تو میرا خیال ہے ہم سب کو یہی رویہ رکھنا چاہیے کہ اگر میری رائے یا میری اوپینین جو ہے وہ میں غلط ہوں یا پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو مجھے اس سے وڈرا کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر میرے کسی دوست یا میرے کسی مخالف کی رائے قانون اور آئین کے مطابق درست ہو تو پھر مجھے بھی فوری طور پر اپنی پچھلی رائے سے
واپسی کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آرٹیکل 63A کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جو بنیاد ہے، جو ظاہر امینڈڈ شکل میں ہے، اس سے پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے اور تھا، تو اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا گیا 18th امینڈمنٹ میں۔ تو اس کی جو موجودہ شکل ہے اس کے لیے بڑی اہم 2-3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ فلور کراسنگ سے روکنے کے لیے، لوٹاکریسی سے روکنے کے لیے ایک واضح طور پر اور ایک بڑی ایکسپلیسٹ قسم کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن رکھی گئی کہ جس میں یہ حکم کیا گیا یا یہ قرار دیا گیا کہ اگر کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا الیکٹڈ MNA MP یا جو بھی منتخب نمائندہ ہے، وہ الیکٹ ہونے کے بعد اپنے رائے دینے کے لیے، ووٹ کرنے کے لیے، ووٹ خلاف ڈالنے کے لیے یا ووٹ حق میں ڈالنے کے لیے اپنی آزاد مرضی سے وہ چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں 4 ایکسیپشنز رکھی گئی ہیں، اور وہ ایکسیپشنز یہ ہیں کہ پرائم منسٹر انکلوڈنگ چیف منسٹر اس کے انتخاب میں، اس کے ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں، اس کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن آنے میں یا اس میں، اور اسی طرح بجٹ میں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ووٹنگ ہوگی وہ ووٹنگ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ووٹنگ ہے وہ ڈویژن آف ہاؤس کے طریقے سے ہوگی۔ تو یہ قرار دیا گیا، آئین کی موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ جو شخص اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے منافی، اس کے الٹ جو ووٹ ڈالتا ہے، چاہے لابی کے اس میں ڈویژن کی شکل میں یا سیکرٹ بیلٹ کی شکل میں، تو وہ اپنی سیٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر یہ قانون ہے۔ تو 2022 میں یہ کہا گیا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ گننے کی نوبت تو بعد میں آتی ہے، گننے کی یا نہ گننے کی نوبت بعد میں آتی ہے جب وہ کرائم کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جو پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس کو ایک کرائم قرار دیا گیا ہے، ایک آفینس قرار دیا گیا ہے، اور ہر آفینس اور کرائم کی پنشمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں پنشمنٹ بھی پرووائڈ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن ہی میں کہ جو شخص فلور کراسنگ کرے گا، اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے منافی حق رائے دہی استعمال کرے گا، تو اس شخص کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو میری اس میں جو ریسرچ ہے یا جو میرے مائنڈ اپلیکیشن کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس میں 2-3 باتیں آپ کے تبصرے کے لیے اور آپ کے رائے کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے، جس طرح ہم سب لائرز یہ جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے 4 چیزیں ہیں مینلی جو پرووائڈ کی گئی ہیں کہ پنشمنٹ کی تھیوریز کیا ہوں گی اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی تھیوریز کیا ہوں گی۔ وہ کرمنل ہو یا سول ہو، کوئی بھی لا ہو، تو اس کے مطابق یہ رکھا گیا۔ میں کرمنل سائڈ پہ میں پہلے بات کروں گا کہ کرمنل لا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی جرم، کوئی بھی آفینس، کوئی بھی رانگ کمٹ کرنے سے اس کو روکا جائے۔ کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی جو تھیوریز ہیں، ان میں 4 تھیوریز میں یہ جو پریونٹیو تھیوری ہے یہ سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر تھیوریز ہیں جن میں ڈیٹرنٹ تھیوری ہے، جن میں ریفارمیٹیو تھیوری ہے، اور جن میں ریٹریبیوٹیو تھیوری ہے۔ تو اس لیے کرائم ہونے سے پہلے اس کرائم کو روکنے کے جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں یا پرسنز ان اتھارٹی ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کرائم ہوتے ہوئے دیکھتے نہ رہیں، بلکہ کرائم ہونے سے پہلے اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک شخص کرائم کرنے جا رہا ہے، اور اس میں بیٹھنے والے یا دیکھنے والے یا موجود وہاں پر جو لوگ ہیں، ان میں ایک فرض کیجئے، میں چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک سب انسپیکٹر پولیس بیٹھا ہوا ہے، وہیں پر اتفاق سے موجود ہے، اور وہ ایریا بھی اسی کا ہے جس میں اس کی اپوائنٹمنٹ ہے یا جس میں اس کی پوسٹنگ ہے یا جہاں پر وہ سرو کر رہا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی کرائم ہونے جا رہا ہے تو اس کرائم کو روکنا اس کی ذمہ داری، نہ صرف اختیار ہے بلکہ روکنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر وہ اس کرائم کو ہونے سے نہیں روکتا
اور انتظار کرتا ہے اس بات کی کہ کرائم ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، عدالت کے سپرد کیا جائے۔ یہ اگر اس کا کنڈکٹ ہوگا تو وہ قانون کے منشا کے بھی خلاف ہے، اور نیچرل لا کے بھی خلاف ہے، اور کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ حتیٰ کہ آئین پاکستان میں یہ بھی پرووائڈڈ ہے کہ پاکستان کا ہر شہری آئین کے اور قانون کے تحفظ کا، آئین کے اور قانون کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے، اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی کا پابند ہے۔ آرٹیکل 5 کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اختیار رکھتا ہے، پرسن آف اتھارٹی ہے، اور جتنا وہ پرسن آف اتھارٹی بڑے درجے کا ہوگا اتنا ہی اس کی ذمہ داری اور بھی بڑی بڑھ جائے گی۔ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں یا پرائم منسٹر کے الیکشن میں، چونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے تھرو ڈویژن آف ہاؤس۔ تو ڈویژن آف ہاؤس میں جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ووٹر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اب سب سے ہائیسٹ پرسن آف اتھارٹی اس ہاؤس میں کون ہوتا ہے؟ وہ اسپیکر ہوتا ہے، یا سینٹ کا اگر معاملہ ہے تو سینٹ کے چیئرمین ہے، اور کوئی بھی جو بیٹھا ہے چیئر کے اوپر اس ساری پروسیڈنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ پریزائڈنگ آفسر ہوتا ہے۔ تو پریزائڈنگ آفسر نے یہ اس طرح اعلان کیا کہ اب میں آنریبل ممبرس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ 2 لابیز ہیں، ایک یس کی ہے اور ایک نو کی ہے، ایک ادھر کی ہے اور ایک ادھر کی ہے، جدھر جانا ہے وہ چلے جائیں۔ تو اب اس پریزائڈنگ افسر کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کون ہے اور نون لیگ کا کون ہے، پیپل پارٹی کا کون ہے، یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کا کون فاضل ممبر ہے۔ تو اگر وہ ممبر ہے نون لیگ کا اور جا رہا ہے اس لابی کی طرف جو ریزروڈ ہے یا جو پرسکرائب ہے فار دی ادر پارٹی، تو پھر اسپیکر صاحب نہ صرف یہ کہ اس کے ووٹ گنے کے بعد میں فیصلہ کریں گے ووٹ گننا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اس کو اس لابی میں داخل ہونے سے پہلے ان کو روکنا چاہیے، ان کو اس لابی میں داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ اس پارٹی کے حق میں ووٹ استعمال کرے جس کے متعلق اس کی اپنی پارلیمانی پارٹی نے یا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ کرائم ہونے سے پہلے کرائم کو پریونٹ کرنے کی ایک روشن مثال ہے۔ لیکن اگر آپ کرائم کو کمٹ ہونے دیتے ہو اپنے بیٹھے ہوئے، پرسن آف اتھارٹی ہوتے ہوئے، چیف آف دی ہاؤس ہوتے ہوئے، تو پھر یہ آپ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ تو لہذا چونکہ پرسوں سپریم کورٹ نے آج سے 9 اس کو ریویو کی شکل میں سننا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں یا کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا اپنی پروفیشنل ذمہ داری کے طور پہ یا جس شعبے سے میرا تعلق ہے وکالت کا، تو اس لحاظ سے جو میں نے فیل کیا وہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے۔ جس طرح میں اس سے پہلے بھی مختلف موضوعات پر تقریباً ہر دوسرے دن یا ہر روز ہی میں اپنی پوسٹ لکھتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ کل درمیان میں کل چھٹی ہے اور پرسوں اس کیس میں شروع ہونا ہے، تو میری جو رائے ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کی اور آئین کی اس کو میں واضح کر دوں۔ تو ان حالات میں میں ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ میری رائے میں اور قانون اور آئین کا تقاضا، کامن سینس کا تقاضا، وزڈم کا تقاضا، لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ کرائم کو ہونے سے پہلے اس کو پریونٹ کیا جائے، اور کرائم یہ ہے کہ اپنی پارٹی کی رائے کے برعکس ووٹ دینا۔ تو یہ ووٹ چونکہ اوپن نظر آ رہا ہوگا، لہذا اس ووٹ کو دینے سے پہلے، اس کرائم کو کمٹ کرنے سے پہلے اس کو روکا جا سکتا ہے کہ نہیں، آپ اس لابی میں جانے کے لیے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو ان معروضات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں ہر کنسرن مرد یا عورت، خاتون یا مرد، وہ اس میں جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جج ہیں یا وکیل ہیں، تو وہ اس کے اوپر غور فرما کے تو جو ان کی رائے ہو، اگر وہ رائے مجھ تک پہنچے گی تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا، اور اس کے اوپر میں پھر اس کا جواب بھی دے سکوں گا اور کمنٹ کر سکوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تھینک یو۔